نہیں بچے گا، مر جائے گا۔ اب وہابیت کے جال میں آ کے سنیت مر رہی ہے۔ مولوی بتائیے نماز کے فرائض اتنے ہیں، بیٹر یہ ہے نا۔ اب بتانا ہے اگر ہر امام، بات سنیے، ابھی کیا بتائی گئی، 4 مسجد خردون میں سنی ہوتی ہے، 5 مسجد ہے نا، 5 مسجد 100 یا 2 مسجد میں رکھتے وہابیہ ہوتا ہوگا، اگر یہ 5 ہی مسجدوں میں رکھتے۔ ایک بات آپ سنیے غور سے ذرا، جب تخت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے نا رضی اللہ عنہ، تنہا پیغام پہنچایا کہ وہابی یہ ہے، دیوبندی یہ ہے، تبلیغی یہ ہے، جماعتی یہ ہے، لیکن کچھ تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہ سارے مل کے مبلغ پیغام پہنچا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پہنچا رہے ہیں، پھر بھی مسلک اعلیٰ حضرت بھی بیان کر پائے، اور تنہا اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ پہنچا دیا۔ ریزن کیا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت آئے تھے دین کی تبلیغ کرنے، اور یہ مولوی آئے ہیں پیر کی تبلیغ کرنے، دنیا کی تبلیغ کرنے۔ تو دنیا کے اندر ان لوگوں نے پورا سمیٹ لیا گیا ہے۔ اب کہا کہ رد وہابیہ کا نہیں، ہم نہیں کریں، کیوں کمیٹی ہو گئی، مت مذہب کا رد کا ہم کر نہیں کریں۔ آج تک جو ہے میں آپ کو 160 مسجد اندور کے اندر بتا سکتا ہوں جہاں رد وہابیہ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں آپ تک آپ نے دیکھی بھی ہے، کوئی بھی صدر جو سنی ہے، یہ بات میں اب تو مثال طور پر جس کو صدر اور وہاں بھی رکھ دیا تو وہاں تو کیا کہتے ہیں، لیکن جو جو ایک دم چلو ٹھیک ہے، مان لیا، چلو ٹھیک ہے۔ کوئی صدر امام کو جو ہے نا کبھی نہیں روک سکتا۔ ارے چلو صدر نے روک لیا، اور صدر کی بات سن کر کے رد وہابیہ نہ رد کرنا۔ وہابیت پر کوئی بھی جو ہے صدر نہیں روکے گا، شرط ہے تو سنیے۔ تو یہ تمہاری کمی ہے بھائی، آپ نے ایسے کو صدر بنایا کیوں؟ عوام بناتی ہے، یہ کر کے عوام صدر بناتی ہے، اور عوام کو ہم مجبور کرنا چاہتے ہیں، تو یہی تو بات ہے نا۔ دیوبندی کو بتا بتا کے کہ صدر ایسا رکھو۔ اندھے کو اگر چمنی دے دے ہاتھ میں تو وہی گڈھے میں گرائے گا نا۔ ایک بات سنیے، وہابی سے جو خطرہ ہے، آپ یہ بتائیے نماز کا جو حکم ہے، نماز اپن پڑھ رہے ہیں، جو آگے نماز اگر ایک سانپ آ جائے، حکم کیا ہے شریعت کا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی 4 رکعت نیت مان لیا ہے نا، 1 رکعت مکمل ہو گئی، اب آ گیا سانپ آپ کے قریب سے گزرنے لگا، تو حکم کیا کہتی ہے شریعت؟ نماز پڑھو، نماز توڑو، سانپ کے بارے میں یہ آپ جو ہے سانپ کے بارے میں تو وہ بھی کہتے ہیں نماز توڑنے کا حکم تھوڑی ہے۔ آپ کہیے کہ اگر حکم ہے کہ نماز کی حالت میں توڑنے کا نہیں ہے، آپ دیکھیے گا نماز کی حالت میں ایک ضربہ میں اگر آپ نے مار دیا نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ارے بات تو سنیے آپ، اور پیچیدہ مسئلہ لے لیکن توڑ دی تو گنہگار ہوگا، اگر جان کا خطرہ ہے نا، توڑ سکتے ہیں نا۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، میں صرف جو مین پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سنیے آپ، حکم یہ نماز توڑ دی جائے اگر ایسا ہے، جان کا خطرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ جان کا خطرہ ہے، وہ جانور موذی ہے نا، اور جس جماعت میں وہابی آ جائے جس سے ایمان کا خطرہ ہے، تو وہاں کیا حکم؟ اب ہزاروں امام آپ کو میں بتا دوں مدھیہ پردیش کے اندر جو پیچھے وہابی نماز پڑھ گئے، آج ان کی نماز پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے اس کو، میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں سنت پر عمل کیا جائے، وہی بات ہے نا، جو سنت صحابہ نکالا جائے، وہی مقصد ہے۔ فلا نکل جاؤ میری مسجد بیان کرو۔ یہ سب سے زیادہ اس میں جو ہے مولویوں کے ساتھ ساتھ صدر، مین تو صدر حرامی ہے صدر، کیونکہ جو بولنا چاہتا اس کو روکتے ہیں، چوکیدار چور بنا۔ ایسی جگہ پر تو دیکھو، ایسی جگہ پر امامت جو ہے لوگ جو ہے امامت کرنے کے لیے لوگ حجامت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ہم ایک بات جانتے ہیں، سب کی سیدھی بات ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت فرمایا رد وہابیہ فرض اعظم ہے، بات ختم۔ رد وہابیہ فرض اعظم ہے، ہم 4 لوگ کی محفلوں میں 10 کی ہو 1000 کی ہو، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں، ہمارا کام ہے رد وہابیہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی گمراہ بدین وہابی یا دیوبندی وغیرہ حضرت اللہ تعالی علیہ مجمعین مسلمانوں کو بہکائے، فتنہ پھیلائے، فساد پھیلائے، تو اس کا دفاع
قلوب مسلمین سے شبہات شیاطین کا رفع فرض اعظم ہے. پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اس سے روکتا ہے یعنی رد وہابیہ سے روکتا ہے، وہ اللہ کی راہ سے روکتا ہے، خدا کی راہ سے روکتا ہے، اور ایسا روکنے والا مسلمان نہیں شیطان ہے. صدر ہو کہ عالم ہو کہ پیر ہو کہ پیجامہ ہو، ہم نہیں مانتے. ہم ایسے پیر کو، ایسے مولوی کو، ایسے عالم کو، ایسے صدر کو مسلمان نہیں بلکہ شیطان مانتے ہیں. کیا ہے آگے اعلیٰ حضرت لکھے رکیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فتنہ اٹھے عالم حق ظاہر کرے، فرمایا عالم اگر خاموش رہے، فرمایا وہ عالم دین کب ہوئے؟ نائبان شیاطین ہیں. پھر آگے اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں، اب سنیے، فرمایا ہاں سنو، حدیث پاک فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، ضرور کچھ مولوی اپنی قبر سے بندر اور سور کے مثل اٹھیں گے، حق بتائیں گے، فرمایا گناہوں سے چاپلوسی بازی کریں گے. صدر صاحب آ جائیے، تمہارا پیجامہ چاٹ لیں، تمہاری رومالی چاٹ لیں، آ جاؤ یہ کر لیں. فرمایا جو حق سر چڑھ کر بولتا ہے، الحق یعلو ولا یعلی. اب میں آخری بات والا حضرت کی پوری کر دوں. فرمایا کہ جو روکتا ہے وہ شاید شیطان ہے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ روکنے والے ایسے کی بات پر، گمراہ بدین کی بات پر کان نہ رکھے. یعنی آگے پھر اعلیٰ حضرت، شیطان تو ہے، گمراہ بھی ہے، بدین بھی ہے. یعنی پتہ چلا جو مولوی ہو، پیر ہو، امام ہو، یا کہنے کے چاہیے صدر ہو، سیکریٹری کوئی ہو، یہ گمراہ بھی ہے، بدین بھی ہے جو رد وہابیہ سے روکے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ جب فتنہ جس کا فتنہ اٹھتا دیکھے سدے باب کرے، واضح علماء کی ضرورت ہو تو واعظ کہلوائے. یعنی اگر جہاں پر رد وہابیہ تقریر سے کروانے کی ضرورت ہو وہاں رد وہابیہ کروائے، تقریر کروا کر. اور جہاں اشتہار یا پرچہ چھپوانے کی ضرورت ہو وہاں پرچہ چھپوا کر بٹائے. اور جو پیسے والے بننے والے عاشق مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں ان پر فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں پیسہ بھی خرچ کرے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ کے اندر آیا کہ جب میری امت کو گمراہ کیا جائے تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم ظاہر کرے، لوگوں کو بتائے کہ وہابیوں نے لکھا، دیوبندیوں نے یہ لکھا، خبیث ہے، مردود ہے، اس کے ساتھ کھانا ایسا، پینا ایسا، اٹھنا ایسا، بیٹھنا ایسا، سلام ایسا، کلام ایسا. لڑکی دی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس نے دیوبندی کو لڑکی دی گویا سوبر اور کتے کے نیچے دی. فرمایا بات پوری کر دوں سکتے کہ اعلیٰ حضرت کی فرمایا ایسے عالم پر اللہ کی لعنت جو رد وہابیہ سے روکے، ایسے عالم پر فرشتوں کی لعنت جو رد دیوبندیہ وہابیہ نہ کرے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کی لعنت. ایسے عالم کا نہ اللہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے. آپ ہو گیا جو رد وہابیہ نہ کرے، اس کی خود کی نماز دی، اور ہمارے اس کے پیچھے کیا ہو گئے. اسلام بھی ایسا رکھو جو یہ کہے کہ تجھ سے کیا مطلب حق. نے لکھا 6ویں جلد کے اندر اور غیر مترجم کے اندر 3ری جلد میں ہے، جس صف میں ایک بھی وہابی آ گیا جو عقیدے کا وہابی ہو، یعنی جو عقائد دیوبندیہ کے کنارے چاروں میں ان کو مسلمان جانتا ہو، وہ آ گیا تو صف منقطع ہو گئی، اس کا صف میں آنا حرام، وہاں سے سب منقطع ہو گئی. فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دیوبندی کو کافر بھی جانتا ہے لیکن پھر شرکت کرتا ہے تو اس سے سب منقطع تو نہ ہوگی، لیکن اگر مسلمان جانے گا تو سب منقطع. اور اگر مسلمان نہیں جانتا، دیوبندی جان کر، کافر جان کر، اس کے بعد اگر کسی وجہ سے ملتا تو گناہگار فاسق ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 کے اندر صفحہ نمبر 170 میں سوال ہوا. ایک شخص ہے جو پکا سنی ہے، اس کے یہاں برادری کی قید ہے، لیکن اس سیٹ پکے سنی کے گھر میں کچھ دیوبندیوں کی عورتیں جو پکے دیوبندی اس کی برادری کے آتی ہے، یہ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. آیا کہ اس کی اس حرکت سے وہ کافر ہوا یا مسلمان رہا؟ الجواب لکھتے اعلیٰ رضی اللہ. اگر فی الواقعی زید اگر دیوبندیوں کو برا کہتا یا ان کے مذہب کو برا جانتا ہے تو دیوبندی تو نہ ہوگا.
वहाबी तो नहीं होगा, फासिक गुनाहगार जरूर होगा, उस पर तौबा लाजिम व जरूरी और आइंदा एहतियात फर्ज है, क्योंकि बिरादरी ही कब रही जब भी मुख्तलिफ हो गया, अकीदा ही अलग हो गया। सरकार मुफ्ती आजम ही एक जगह फरमाते हैं, एक मिनट मैं आप लोगों की बात करूँगा, जो आवाम में लोग जो चाहते हैं तो जमाते के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं। ये सूले कुल्ली चाहता है, सुन्नी मुसलमान नहीं चाहता है, सूले कुल्ली चाहता है कि वहाबी के पीछे नमाज पढ़े। ये सुन्नी मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि कुत्ते के पीछे नमाज पढ़े। मैंने मतलब सुना है कि जो 10 साल तक इमामत कर चुके इमाम सुन्नी इमाम कहते थे, और जाके जमाती में नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। तो आला हज़रत ये भी लिखा है कि हर मसले का अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत लिखा जो देवबंदी का निकाह पढ़ाएगा। एक मिनट स्टेज पे एक बात बोली कि अपने बच्चों उनके बारे में क्या कहते हैं? सुनो ना, गया ना, अगर मुसलमान जानकर पढ़ाया तो गया, आला हज़रत ने लिखा निकाह भी गया, बेद भी गया, ईमान भी गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात बताइए बुजुर्ग की, फरमाया कि अपने बच्चों को हलाल रोजी और फरमाया हक बोलना सिखाओ। फरमाया अगर ये बात तुम मस्जिद के इमाम की कर रहे हो, अगर हलाल रोजी खाई होगी तो शराब के अड्डे में भी तुम्हारा बच्चा दीन की बात करेगा, और हराम रोजी अगर किसी के अंदर गई है तो जामिया से मुफ्ती बनाकर भेज दो, वो मस्जिद का माइक बेच देगा, पंखे बेच देगा, क्योंकि है ही ना चोर, हराम खाया तो चोरी करेगा, बचा क्या? तो सुनिए, अब एक इमाम कंडीशन लेके आते हैं, अरे भाई हम तो मजबूर हैं, हम तो कमजोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, सदर हमारे ऊपर मुसल्लत, वाला कमेटी मुसल्लत। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फतावा मुस्तफ़िया में बयान फरमाते हैं वहाबी के लिए बजरिए हुकूमत पाबंदी लगवाई जाए। क्या फरमाया? बजरिए हुकूमत, फरमाया हर मौजी को मारने का और रोकने का हुक्म है, खुसूसन ऐसा मौजी जिससे ईमान का खतरा हो। ये किसके जुमले हैं? ये आला हज़रत के शहजादे के हैं। तो समझ लो, जब आला हज़रत ने समझा, सुभान अल्लाह, तो मुफ्ती आज़म से अच्छा आला हज़रत को कौन समझेगा? क्या जो फिक्र आपको है या दूसरे मौलवी साहब कौन को फिक्र मुफ्ती आज़म को नहीं थी? मुफ्ती आज़म को दुबा दर्जे अटम थी, तभी तो वो जानते थे, लेकिन चाहते तो लिख देते, नहीं हो सकता है इमाम इस कंडीशन में बच जाए, फला दवाओं में बच जाए। फरमाया उसकी फिक्र ना करना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मज़हर आला हज़रत के गुलाम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, मुसल्ले से चिमट के नहीं पढ़ाते। कि भाई नौकरी जाएगी, अरे भाई रोजी जाएगी, रोटी जाएगी, अरे रोजी की फिक्र ना करो, रज़ाक अल्लाह है। वही बात है, हम तो उनके मानने वाले हैं, कौन देता है देने को मुझे हमारा नबी। और फरमाया सुभान अल्लाह, आला हज़रत फरमाते हैं ना, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल पारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, फिर खाक हो जाए तू जलकर। मतलब ये नहीं कह दिया कि बस खाक हो जाए, पहले जलाया जाए, अंगार किया जाए, फिर खाक किया जाए। पूरा निचोड़ा है यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि इतना नहीं इतना करो, इतना नहीं इतना करो, फरमाया खाक कर दो। और कब तक? दम में, जब तक दम है, दम में जब तक दम है। ऐसे नहीं है कि खून है या ये है, ये दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाओ और तब तक करते रहो कि खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रजा। असल में क्या है, जो कमी है उस कमी को दूर करना। कमी मौलवियों की और सदर सेक्रेटरी की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ, मैं खुद जानता हूँ। मुझे इंदौर छोड़ने को कितने दिन हुए हैं? गालिबन 8-9 महीने हो गए होंगे जी जी होंगे ना, 8-9 महीने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ईमान है, कौन देता है देने को मुझे चाहिए। ना मैं इमामत करता हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपना अकीदा वो है। इमामत है मेरे पास हफ्ते में कम से कम 3 जगह आती है, लेकिन बात बात ये जाता हूँ रद्द वहाबिया करता हूँ। मेरी शर्त है, रद्द वहाबिया भी कबूल होने के बाद भी शर्त है कि मैं इमामत तभी करूंगा ना मैं किसी का जनाजा पढ़ाऊंगा ना निकाह। अगर जनाजा निकाह पढ़ाऊंगा तो मैं पहले ऐलान करूंगा, एक भी वहाबी होगा तो ना जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा जी, क्योंकि हमें मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत ये हमारा धंधा नहीं है, क्योंकि हमारा तो अकीदा भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहु युती वाला कासिम, रब मुझे देता मैं बंदों को बांटता हूँ। हमारा अकीदा रब खिलाने वाला है, वो जिस रिस्क को हमारे नसीब में कहीं भी होंगे पहुंचा देगा। ये दीन बेचकर अल्लाह हज़रत ने वही लिखा सुभान अल्लाह
کہ صلح کلی مولویوں کی زبان مجلس کا رنگ دیکھ کر بولتی ہے. بے شک بے شک. ہم رنگ نہیں دیکھتے, ہم عشق رسول دے کر یہ کہتے ہیں کہ دشمن احمد شدت کیجیے. اب کہا جائے ہر جگہ اب کیجیے. تو کہنا رد وہابیہ کرنے والوں نے سب چھوڑ دیا, تو اعلیٰ حضرت کا شعر بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن عمل کر کے پڑھا جائے تو بات الگ ہوتی ہے. اعلیٰ کہتے ہیں نا تم ہو حافظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. جی. تو بھائی کیا ہے وہ تو کہہ دیا دشمن خبیث. اب ڈر لگ رہا صدر سے, ڈر لگ رہا کمیٹی سے, ڈر لگ رہا پہلوان سے, تو فرمایا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سمجھو تو تم ہو تو جی جی جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تم دل میں تو پیسہ ہے, دل میں تو بنگلہ ہے, دل میں تو گاڑی ہے, ارے تم ہو تو, ارے جب حضور آ جائیں گے تو پھر کہو خوف کیا. کیا بات ہے, کیا بات. بے شک بے شک. تو پھر خوف کیا. نہیں مضبوط ہے یہ مولویوں کا ہی سوچتے چھوڑ دیں گے تو امامت ملے گی نہیں ملے گی, کہاں جگہ لگائیں گے, کہاں جائیں گے. یہ عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے کہ رب دینے والا ہے یار, کہیں سے بھی دے دے گا. یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے. نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی. فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دے دی ہے, اعلیٰ حضرت صاحب فرما دیا فاسق گناہگار تو کافر نہیں ہوا. اگر کافر جان کر میرا کافر نہیں گناہگار ہوا تو بتائیے فاسق کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا سیدھی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ مومن جان کے ہوئے ہیں, تجدید بیت توبہ وغیرہ کافر جان کر تب بھی تو کافر جان کے انجان میں اگر ہوئے ہیں, معلوم نہیں تھا بھائی صدر نے دھوکے سے بلا لیا, فرمایا ان سے کہا جائے توبہ کرے. فرمایا اگر توبہ نہ کرے, فرمایا ان کو امام بنانا گناہ. یہ اعلیٰ حضرت کا حکم ہے. آپ کی آنکھیں بتا رہی ہے کہ اب آنکھ بند کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے بھائی. دعا میں ذرا جی کر سدا سب السلام علیکم.